آقا صبح کا ستارہ بن کے چمکے، اور ایسے چمکے کہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس نے پھر سفر طے کیا، اور ایسا سفر کہ نہ اپنی منزل کو بھولا نہ اپنی راہ کو بھولا۔ اس نبی نے منزل کی خبر بھی دی اور راہ کی خبر بھی دی۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور اس نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی وحی بن کے بولا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ، اس نے براہ راست اپنے مالک سے فیض پایا اور براہ راست اپنے مالک سے تعلیم پائی، ذو مرہ، زوراور رب سے تعلیم پائی، اور فاستویٰ، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے قصد کیا اور سارے عالم مکان کے آخری کنارے پر پہنچا۔ ثم دنا، آخری کنارے پر پہنچا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلی، پھر اس کے قرب چاہنے کی حد ہو گئی، وہ رک گیا۔ جب دنا کا سفر طے کر لیا تو آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جا، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ وہ کون سی صلاۃ تھی؟ جب مکہ سے چلے تھے تو تب اللہ صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب بیت المقدس میں تھے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب آسمانوں سے اوپر گئے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو ہر وقت اپنے حبیب پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ درود، یہ صلاۃ کون سی تھی جس کے لیے بطور خاص محبوب کو روکا گیا؟ قف، میرے حبیب رک جا۔ صلاۃ کا معنی صرف برکتیں اور رحمتیں بھیجنا ہی نہیں، صلاۃ کا معنی قرب چاہنا بھی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی قرب چاہنا، قریب ہونا بھی ہے اور قریب کرنا بھی ہے، قرب کے معنی میں بھی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکاں اور لامکاں کے مرحلے عبور کر کے جب مقام دنا پر پہنچے تو دنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی آخری حد تھی، سفر مصطفیٰ کی آخری حد دنا تھی۔ چونکہ حضور مخلوق تھے اور مخلوق کے سفر کی حد ہے، مخلوق کے قرب چاہنے کی حد ہے، سو وہ جب دنا کے کنارے پر پہنچے تو ارشاد ہوا قف، میرے حبیب قرب کے جس آخری کنارے پر تو پہنچ سکتا تھا تو اس آخری مقام تک پہنچ گیا۔ قف، اب تو رک جا میرے حبیب، اب تو رک جا دنا، تیرے قرب چاہنے کا آخری مرتبہ آ گیا، اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے۔ ان ربک یصلی، اب تو انتظار کر، اب تیرا رب آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ میرے حبیب یہاں تک تو قرب کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، قف، اب تو مقام دنا پر رک جا، فتدلی، اب تدلی کی شان کے ساتھ تیرا رب آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ چونکہ مخلوق کے قرب کی حد آ گئی، مخلوق آگے نہیں جا سکتی، رب کے لیے حد کوئی نہیں۔ فتدلی، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ قرب اپنی آخری منزل پر پہنچا، اور جب آخری منزل پہ پہنچا فرمایا فکان قاب قوسین، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، سارے امتیاز مٹا دیے، سارے فاصلے، سارے فرق مٹ گئے، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اور وہ 2 کمانیں کون سی؟ اس کی قوس صمدیت تھی اور یہ قوس ابدیت تھی۔ بس
قوس خالقیت اور قوس مخلوقیت، اس کے مولا ہونے کی کمان، اس کے عبد ہونے کی کمان۔ فرمایا قاب قوسین، بس یہی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، اور کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ رب نے تو عبدیت اور سمدیت، عبد بندہ ہونے اور رب ہونے کہ اس فاصلے کے سوا باقی سارے فاصلے مٹا دیے۔ اور اگر ہم فاصلے مقرر کریں تو ہم نے رب کے حکم کی بغاوت کی ہے۔ رب فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے ڈال رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح عبد اور معبود، بندے اور خدا کا یہ فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، بندے اور خدا کا فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، اس طرح بندے اور خدا کے سوا اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے، اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ فکان قاب قوسین، سارے فرق اور فاصلے مٹا دیے۔ ایک فرق عبدیت و معبودیت رہا، قوس سمدیت اور قوس عبدیت رہی، باقی سارے فاصلے مٹائے۔ یہ نقطہ قوس کا فرق سمجھانے کے لیے، فاصلہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا تاکہ عقیدے میں خرابی نہ ہو، مگر یہ مقام مصطفیٰ نہ تھا، مقام مصطفیٰ نہ تھا۔ اگر کعبہ قوسین پر گفتگو ختم ہو جاتی تو حضور علیہ السلام کا مقام متعین ہو جاتا، آقا کا مقام متعین ہو جاتا کعبہ قوسین پر، اگر اس سے آگے کلام الہی نہ ہوتا۔ کعبہ قوسین یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا کہ کوئی خدا کو مصطفیٰ نہ سمجھے اور کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، معبود معبود رہے، عبد عبد رہے۔ یہ فرق قائم کر کے اب کہا لوگوں اگر چاہو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو مقام مصطفیٰ کا فاصلہ متعین نہ تھا، او ادنا، اس سے بھی آگے کر دیا، اس سے بھی بس فرق ابدیت قائم رکھا، فرق ابدیت قائم رکھا، مگر مقام او ادنا پر فائز کیا، اس سے بھی قریب تر۔ کتنا قریب؟ اس کے لیے نہ حتیٰ کا صلہ لگایا نہ الہ کا صلہ لگایا، یوں نہیں کہا کہ اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، ایسا نہیں فرمایا، اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، حد مقرر نہیں کی۔ اگر حتیٰ اور الہ کا صلہ لگ جائے کہ حتیٰ کہ فلاں جگہ تک تو مقام متعین ہو جاتا۔ رب ذوالجلال نے مقام مصطفیٰ کو او ادنا فرما کر وہی چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کو متعین نہ کیا جائے۔ ارے نادا، کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں مکان کو بھی کوئی جارا نہیں، کہاں انسان کی عقل، کہاں فہم، کہاں تدبر، کہاں بصیرت، کہاں انسان کا علم، کہاں مطالعہ، کہاں آپ کے جھگڑے، کہاں مناظرے، کہاں رسالے، کہاں کتابیں، کہاں فرقے، کہاں مسلک، یہ سارا کچھ نیچے ہے، کعبہ قوسین اونچا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے اور اپنا پیمانہ لے کر علم مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی اپنا پیمانہ لے کر تصرف مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر اختیارات مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر عظمت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر حیات مصطفیٰ ناپتا ہے، اور کوئی پیمانہ لے کر نورانیت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت کا پیمانہ اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی خالی نورانیت کے پیمانے اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ارے نادا، یہ سارے پیمانے
یہ تو وہیں تک جاتے ہیں جہاں تک جبرائیل گئے، بس۔